سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال سلب نہ کر لیے جائیں۔ لیکن وہاں بھی ہم بے احتیاطی اور وہاں بھی ہم سیلفیاں لیتے ہوئے اپنی پکچریں بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا دکھ ہوتا۔ ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے حرمین شریفین کے دروازے بھی ہمارے لیے بند ہو۔ ہم اپنے ملک میں یہاں پر آئیں، مسجدیں تقریباً 1.5 مائل یا 2 مائل کے ایریے کے اندر تقریباً 15 سے 20 مسجدیں آپ کو ملیں گی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ 1-2 مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ رمضان آتا تھا، گزر جاتا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عید کب آئی کب چلی گئی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں کر دی، اتنی آسانیاں کر دی ہمارے لیے، مسجدیں محلے محلے میں کھل گئی ہیں، اس کے باوجود ہم مسجد میں آنے والے نہ بنے۔ پانچوں وقت مسجد کے مناروں سے صدائیں آتی ہیں۔ اب تو وہ بھی ایکسکیوز نہیں رہا ہمارے پاس۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی ہم اذان کی آواز ہی نہیں سن سکتے ہیں۔ اب تو اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا کہ ہر ایک کے گھر میں ریڈیو لگا ہوا ہے، مسجد کے سارے پروگرامز وہاں موجود ہیں، اس پر آتے ہیں۔ اذانیں پانچوں وقت کی ایک مسجد کی نہیں بلکہ ساری مسجدوں کی سنائی دیتی ہیں، اور جھنجھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس قدر بے پرواہ پڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے کہ ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا جھنجھوڑا کہ ہمارے لیے اپنی مسجدیں بند کر دی۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ پھر ہمارے لیے یہ آنا جانا ہو گیا، اور مسجد میں آ کر ہم قرآن کی تراویح بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ دوستو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ہم نہ سنبھلے، ہم نہ بچے، تو پھر یہ جو نسل ہے، یہ نوجوان بچوں کی پتہ نہیں کس کھاتے میں جائے گی۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر اگر چھوٹا بچہ کوئی شرارت کرے تو ہمارے بڑے اس کو اٹھا کر باہر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے تیور جلالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، وہ وقت چلا گیا، اب یہ وقت ہے، اگر بچہ آ کر پیچھے شرارت بھی کرتا رہے تو ان کو پیار سے سمجھاؤ، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرو۔ غیر اپنے غلط دین کی طرف جب نوجوان نسلوں کو بلاتے ہیں تو بڑے پیار سے، بڑے حسین انداز میں ان کی ساری شرارتیں برداشت کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے سچے دین کے لیے ان کی کچھ تلخیاں نہیں برداشت کر سکتے؟ ہمارے نسلوں کو بچانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے، مسجد آباد کرو، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے وابستہ کرو، ان کو یہ سکھاؤ۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ڈیوٹی پہ جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی سونا ہے۔ کیوں بھائی؟ کل صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ کبھی کسی کو یہ آپ نے سنا کہتے ہوئے کہ مولوی صاحب جلدی سونا ہے، کل میں نے فجر کی نماز پڑھنی؟ فجر کی نماز سے پہلے ابھی وقت بھی نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے اور اس کے لیے بالکل تیار ہوں گے، تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے،
تو کیا ہم اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ قرآن کریم بڑے حسین انداز میں ہمیں دعوت دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان سے رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ دولت کی فراوانی، اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اولاد کی محبت میں، مال کی چاہت میں، تو پھر یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ اور یہ کلام فطرت ہے نا، قرآن کریم کلام فطرت ہے، نیچر۔ جب بھی بات کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی وقت کے لیے کہہ رہا ہے، اور جو بھی بات کرتا ہے اتنی بہترین انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور ہم ذکر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، تسبیحات ہم نے پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہم نے ادا کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں دوستو، تسبیح عام ہے، تسبیح جو ہے عام ہے، ہر چیز کرتی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سمندر کی جو موجیں ہیں، ویوز ہیں، وہ آ کر جب ٹکراتی ہے اور اس میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی تسبیح ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، سرسر کی شوخیاں، اللہ کی تسبیح ہے۔ صبا کی لطافتیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ جو بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بادل گرج رہا ہے، بجلی چمکتی ہے، لیکن یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پرندے چہچہاتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ عام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رکھا ہے ذکر۔ ذکر ایک خاص ہے، صرف یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ تو اس کے لیے کیا مطلب؟ کہ آپ کسی غیر کی مدد کرو گے، وہ بھی ذکر میں شمار ہوگا۔ آپ راستے پہ چلے جا رہے ہو، نقصان دہ چیز آپ نے دیکھی، اسے ہٹائی، وہ بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ بچوں کی تربیت، یہ بھی عبادت ہے۔ گھر میں حسن سلوک اختیار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارا ذکر میں آتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ کہیں تم دولت کے جمع کرنے کے ہوس میں، اولاد کی محبت میں، اور یہ ہوتا ہے نا، بھائی بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو اسی فیشن کے بال کٹانے ہیں، اور باپ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کیا کرے، بچے نہیں مانتے۔ بچے نہیں مانیں گے، نہیں، ہم نے کبھی سمجھایا انہیں، ہم نے کبھی بتایا انہیں، ہم نے رسول اللہ کی سنت سے انہیں آگاہ کیا۔ اور یہ سب سے بڑا احسان ہے دوستو، آپ دوستوں پر،
یہ مکاتب اور یہ مدارس. جو چیز باپ کی حیثیت سے ہم نہیں کر سکتے، ماں کی حیثیت سے ہم نہیں کر سکتے، یہ مدارس اور مکاتب کے اساتذہ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سنت کیا ہے، صحیح راہ کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، رسول اللہ سے پیار کیا ہے، یہ ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اگر آپ نے ان بچوں کی تعلیمات میں حصہ نہ لیا تو پھر یاد رکھنا کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی ہے. اس لیے دوستو، بات اسی پہ میں اپنی ختم کرتا ہوں، اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. اگر ان نعمتوں کی ہم قدر کریں گے تو رب العالمین ہمارے لیے کوٹی بڑھاتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہم نے ناقدری کی تو پھر یاد رکھنا دوستو کہ ہمارے حال پہ پھر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ موقع ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر لو، اپنے بچوں کو سنبھال لو، اپنے نوجوانوں کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے گھروں کو سنبھال لو، اور ان مساجد اور مکاتب اور مدارس کا احترام کرو اور ان کا تعاون کرو، ان کا ہیلپ کرو، باتوں سے، ان کو پیار سے، ان کو مشورے سے، پیسوں سے ان کو ہیلپ کرتے ہوئے یہ کرو گے تو رب العالمین کی رضا ہمارے لیے شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا وقت میں نے زیادہ کیا، معافی چاہتا ہوں. اللہم ثبتنا علی صراط مستقیم.